بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے انسان اور دنیا۔ انسان جب اس دنیا کے اندر شعور کو پہنچتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ قدم قدم پر وہ یہ خیال کرتا، اور یہ خیال آتے ہی پھر دو قسم کے تصور سامنے آتے ہیں۔ یا تو انسان ان سے تنگ آ کر اپنا آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا دوسرا تصور یہ ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہ اپنی پوری طاقت پیسے کے اوپر لگا دیتا ہے تاکہ پیسہ حاصل کرنے کے بعد میں اس دنیا کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا جا سکے۔ یہ دونوں تصور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن جو تصور پیش کرتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ آج وہ قرآن والا تصور بیان کرنا ہے۔ سورہ والتین کے اندر آیت شریفہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا، بہترین بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا، اعلیٰ درجے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی، نقشہ بھی، قد و قامت بھی اور اندرونی سوچ بھی ہم نے بہت اعلیٰ معیاری بنائی ہے۔ دونوں کی دونوں چیزیں۔ حسنی تقویم سے مراد خوبصورت نہیں، اس کا ظاہری نقشہ، لمبائی چوڑائی، اور اسی طریقے پر اس کی سوچ، اندرونی سوچ، وہ ہم نے بہت ہی اعلیٰ درجے کی بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے ظاہری نقشے کو لے لیجئے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا نقشہ اس انداز سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، نہ جانوروں کا، نہ چاند سورج کا، نہ ستاروں کا، کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر بنایا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر چلتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی جانور سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اور جب یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے تو اسی طریقے پر رات کو سیدھا لیٹ بھی سکتا ہے، یعنی آرام کا تصور۔ اور دیگر جاندار جو ہیں وہ کمر کے بل نہیں لیٹ سکتے، یا تو بیٹھے بیٹھے سوئیں گے، اور یا کروٹ کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ کمر کے بل سیدھا لیٹنا یہ انسان کی خصوصیت ہے جس سے انسان آرام پاتا۔ پھر اسی طریقے پر انسان کے چہرے کو لے لیجئے۔ یہ انسان کا چہرہ تمام جانداروں کے اندر ممتاز ہے، یعنی اسی چہرے سے انسان کی خوشی ظاہر ہوتی ہے، رنج و غم ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اور مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، ان کے کسی بھی چہرے سے خوشی اور غمی ظاہر نہیں ہوتی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ رلاتا ہے۔ ہنسانا، رلانا یہ علامت ہے خوشی اور غمی کی۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، اور غم اسے لاحق ہوتا ہے تو روتا ہے، اور یہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور باقی کسی بھی دیگر مخلوق کے چہرے سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی بناوٹ کی ہے۔ اسی طریقے پر کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کی خصوصیت أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے انسان کی دونوں آنکھیں نہیں بنائی۔ دونوں آنکھیں تو جانوروں کی بھی بنائی ہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کی آنکھوں میں اور جانوروں کی آنکھوں میں یہ فرق ہے
کہ انسان دیکھنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرتا ہے. محاورہ ہے کہ اگر کوئی بائک وغیرہ یا کوئی چیز آپ چھوڑ کر جاؤ تو دوسرے آدمی سے کہو گے کہ اسے دیکھتے رہنا. مطلب یہ کہ نگرانی بھی کرنا، دیکھ بھی رہا ہے نگرانی بھی کر رہا ہے. کوئی جانور دوسرے جانور سے یہ نہیں کہتا کہ اسے دیکھتے رہنا ہے نگرانی کرنا. وہ جانور دیکھ تو سکتا ہے لیکن نگرانی نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے جس طریقے پر میں دیکھ رہا ہوں، نگرانی کر رہا ہوں، تو مجھ سے اوپر بھی کوئی ذات ہے جو میری نگرانی کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبان بنائی، اس کا بھی ذکر کیا ہے اس کی آیت کے اندر. زبان جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کی زبان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ ذائقہ رکھ دیا اس کے اندر. باقی کسی بھی جانور کی زبان میں ذائقہ نہیں ہوتا. اگر ذائقہ ہوتا جانور کی زبان کے اندر تو انسان پریشان ہو جاتا کہ اسے کیا چیز کھلائے کیا چیز نہ کھلائے. جو ذائقہ دار ہوتی تو وہ جانور کھاتا، جو بے ذائقہ ہوتی وہ نہیں کھاتا. لیکن اسے ذائقہ کا نہیں پتہ. انسان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا ذائقہ رکھ دیا، یعنی میٹھا، نمکین، کھاری، بکبکا اور کھٹا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان پہچان لیتا. انسان کی زبان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ایک تو وہ ذائقے کو پہچان لیتا ہے کہ کون سا ذائقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دو ذائقوں میں فرق بھی کرتی ہے زبان. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے، اور خود میٹھے کے اندر بھی فرق کرتی ہے. یعنی اگر زیادہ میٹھا ہو جائے تو زبان بتلا دے گی زیادہ میٹھا ہو گیا، کم میٹھا ہے تو تب بھی زبان بتلا دے گی. ایسا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کہ دو ہی چیزیں رکھی ہیں، کھٹا اور میٹھا کو پہچان لے. اور میٹھا چاہے جتنا تیز کر دیا جائے تو میٹھا ہی سمجھے گی، یا جتنا ہی کم کر دیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ میٹھا ہی ہے. یعنی میٹھے کے اندر بھی فرق زبان پہچان لیتی ہے. اور اسی طریقے پر نمکین کے اندر بھی زبان پہچان لیتی ہے کہ کتنا زیادہ نمک ہے کتنا کم نمک ہے. تو اس لیے زبان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو پیدا کیا، ذائقہ اس کے اندر رکھ دیا، اور دو چیزوں کے درمیان فرق کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناک لگا دی. یہ بہت اہم بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زبردست کرم کیا. ناک جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے دماغ تک ہوا پہنچتی ہے اور پھیپھڑوں تک صاف ہوا، جس کو آکسیجن بولتے ہیں. اور پھر ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال پیدا کر دیے. وہ بال اس لیے ہے کہ جب ہوا ناک کے ذریعے سے دماغ تک پہنچے تو اس کے ساتھ گرد و غبار نہ پہنچ سکے. وہ بال جو ہیں گرد و غبار کو روک لیتے ہیں. ناک کے ذریعے سے فلٹر ہو کر ہوا جاتی ہے دماغ تک، جس کو آکسیجن کہتے ہیں. گرد و غبار ناک کے بالوں میں اٹک جاتا ہے، وہیں پر رہ جاتا ہے. اسی بنا پر وضو کے اندر ناک کے اندر پانی ڈالنا اور نکالنا سنت ہے. اس کی گہری حکمت یہی ہے کہ وہ روزانہ جو سانس لے رہا ہے ناک کے ذریعے سے اور گرد و غبار ناک کے بالوں میں اٹک جاتا ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو دھونا. ناک کے بارے میں ایک جو وضو کرتے ہیں اکثر لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسے ہی سنت سمجھ رکھا ہے. یہ دو سنت علیحدہ علیحدہ ہیں، اس کی تاکید آئی ہے. ایک تو ناک میں پانی ڈالنا، اور دوسرے پانی ڈالنے کے بعد میں اندر سے اسے نکالنا. اس کو عربی زبان کے اندر استنثار کہا جاتا ہے، ناک سے پانی جھاڑنا. تو لوگ ناک میں پانی تو ڈالتے ہیں لیکن اندر سے اپنے ارادے سے طاقت کے ذریعے سے اسے جھاڑتے نہیں. ناک کی طرف پانی لے جا کر اندر کو سانس لیں تو یہ ہے پانی ڈالنا. اور پھر جس طریقے پر ناک صاف کرتے ہیں اسی طریقے پر وہ پانی نکالے، اسے استنثار کہتے ہیں.
یہ دوسری چیز بہت کم کرتے ہیں لوگ, بہت ہی کم, نہ ہونے کے درجے میں. بس یہ سمجھ لیتا ہے کہ پانی ڈالنا, تو اس سے وہ بال وغیرہ دھلتے نہیں, صاف نہیں ہوتے. ناک کے بال اسی وقت صاف ہوں گے جبکہ آدمی پانی ڈالنے کے بعد میں اندر سے بھی اسے نکالے, تو تب جا کر وضو کے اندر جو ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اس کا منشا پورا ہوگا. اور یہ دونوں سنت ہیں, اس کی تاکید علیحدہ علیحدہ آئی. تو ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ناک منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دی, اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. یعنی ناک کا کام یہ ہے کہ جو بھی آدمی کھانا منہ کو لے جائے گا سب سے پہلے ناک سونگے گی اسے, کہ اسے کھایا جاوے نہ کھایا جاوے, سڑا ہوا ہے یا صحیح ہے. ایٹومیٹک یہ کام ہو رہا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہے. دوسرے تمام جانوروں کی ناک کو دیکھ لو کہ منہ نکلا ہوا ہوگا اور ناک پیچھے کو ہوگی, بھینس کی, گائے کی اور دوسرے جانور کی. اور انسان کی ناک, تمام انسانوں کی ناک آگے ہے اور منہ اس کے بالکل نیچے ہے, پیچھے کو. وہ اسی لیے کہ پہلے ناک کام کرے اور پھر اس کے بعد میں وہ کھانا کھائے. اگر جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ ناک پیچھے کو ہو جاتی تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سڑا ہوا کھانا ہے یا صاف ستھرا کھانا ہے, خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے. جانوروں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا کہ عین منہ کے اوپر ناک لگا دی. کہیں دوسری جگہ لگا دیتا تو انسان کو کتنی بڑی پریشانی آتی. ہر انسان یہ تھوڑا ہی سوچتا کہ پہلے ناک کے ذریعے ٹیسٹ کرا لو اور پھر کھاؤ. وہ تو الٹا سیدھا کھا لیتا. تو اسی کا نام ہے احسنی تقویم, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, دوسرے جانوروں کو اس انداز سے پیدا نہیں کیا. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہونٹ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کے 2 ہونٹ بنائے. جانوروں کے بھی ہونٹ ہوتے ہیں لیکن جانور جو ہے ان ہونٹوں سے مسکرا نہیں سکتے, اور انسان جو ہے ہونٹوں سے مسکراتا ہے, معلوم کرا دیتا ہے کہ میں خوش ہوں. تو یہ چند اعضاء اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ اس کی ظاہری شکل و صورت, جس کو کہا کہ ہم نے بہت ہی اعلیٰ درجے پر اس کو پیدا کیا ہے, ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے. تو یہ تو اس کی ظاہری بناوٹ تھی کہ ظاہری بناوٹ کے اعتبار سے بھی انسان کو بہت اعلیٰ درجے کے اندر پیدا کیا جو دوسرے تمام مخلوقات سے ممتاز ہے. اور اسی طریقے پر اندرونی سوچ کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے, تمام انسان کی سوچ بہت اعلیٰ ہے جو شاید کے اندر بیان کی ہے. سوچ اور فکر کے اعتبار سے مالداروں میں غریبوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کسی بھی انسان سے اگر پوچھیں, چاہے وہ رکشے چلانے والا ہو, جھونپڑے کے اندر رہنے والا ہو, کہ تیری سب سے بڑی تمنا کیا ہے, تو وہ تمنا ظاہر کرے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی ٹینشن فری رہوں. یہ جواب ہوگا سارے انسانوں کا, میری زندگی کے اندر کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. تو پہلے سوال کے جواب کے اندر وہ یہ ہے اعلیٰ سوچ, ٹینشن فری ہونا. اور ٹینشن فری ہونا یہ جنت کی صفت ہے. جنت کے اندر یہ ہمیں زندگی ملے گی, وہاں پوری زندگی ٹینشن فری ہوگی. اور دوسرا سوال اگر کسی بھی انسان سے یہ کیا جائے کہ دوسری تمنا کیا ہے, تو وہ جواب دے گا کہ دوسری تمنا یہ ہے کہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا فارم ہاؤس ہو جس کے اندر ہر قسم کے درخت ہوں, ہر قسم کے درخت کے باغ ہوں وہاں پر, اور اس کے اندر ایک شاندار کوٹھی ہو, نوکر چاکر ہوں, قدرتی طور پر نہر جاری ہو جس کے اندر غسل کر سکیں. تو یہ صفت یہ بھی جنت کے اندر ملے گی. اور تیسرا سوال اگر کیا جائے گا کہ اور کیا چاہتا ہے, تو جواب دے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موت نہ آئے, ہمیشہ اسی عیش و آرام کے اندر زندگی گزاروں. تو یہ بھی جنت کی صفت. تو معلوم ہوا کہ انسان کی جو اعلیٰ سوچ کہا گیا ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیا, یہ جنتی سوچ ہے تمام انسانوں کی, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے.
جنت کی سوچ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ جنت کو طلب کرے. بس غلطی یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر جنت کی طلب ہے، جنت کی سوچ ہے. بس انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اسی دنیا کے اندر بنا لوں. پوری زندگی اسے میں گزر جاتی ہے لیکن وہ جنت نہیں بن پاتی جس کی تلاش کے اندر وہ رہتا ہے. اور وہ رکھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر. جو طلب انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، گویا انسان طالب ہے، جستجو کرنے والا ہے، تلاش کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس کا مطلوب نہیں مل پا رہا. اس مطلوب نہ ملنے کی بنا پر وہ پریشان ہو جاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وہ مطلوب رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر. تو سوچ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنتی بنایا ہے. آیت شریفہ کے اندر جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر، اعلیٰ درجے کی صلاحیت پر، بہترین سوچ کے ساتھ پیدا کیا. انسان کا لفظ ہے اور انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی. جب انسان کا لفظ آتا ہے تو صحیح مفہوم اس وقت ہوتا ہے آیت شریفہ کا جبکہ تمام انسان پر فٹ بیٹھے ہو، خود حضرت آدم کے اوپر بھی فٹ بیٹھے، اور آنے والے غریب ہو، امیر ہو، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. تو جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ تمام انسان پر فٹ بیٹھ رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے کہ پیدا کرتے ہی جنت کے اندر بھیج دیا گیا. بھئی ایسا ہے جیسے مچھلی پیدا کرے اور دریا کے اندر ڈال دی. مچھلی کی اصل جگہ دریا ہے جہاں پر وہ سکون اور اطمینان حاصل کرتی. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچ کے اعتبار سے تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے انسان کو بالکل نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا، یعنی ایسی جگہ ڈال دیا ہے جو اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اسفل سافلین سے مراد حالات ہیں. انسان کی جو سوچ ہے اس کے الٹے بالکل حالات پیش آتے ہیں. انسان سوچتا ہے کوئی ٹینشن نہ ہو تو قدم قدم پر ٹینشن آتی ہے، یہ اسفل سافلین ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں محنت مزدوری نہ کروں تو اسے محنت مزدوری کرنی پڑ رہی ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں بادشاہ بن کر رہوں لیکن وہ ایک رعایا بن کر رہنا پڑتا ہے. یعنی جو اس کی سوچ ہے اس کے بالکل الٹا. ثم رددناہ اسفل سافلین کا مطلب یہ ہے. اور حضرت آدم پر یہ بات اس لیے صادق آئے گی کہ جنت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انہیں ڈال دیا. حضرت آدم سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ. وہاں حضرت آدم کو بغیر محنت کیے وہ تمام چیزیں حاصل تھی اور دنیا کے اندر انہیں ساری چیز کرنی پڑی، حتیٰ کہ بیج ڈالنا پڑا، پھر کاٹنا پڑا اور پیسنا پڑا. قدم قدم پر یہ مصیبت ہے. تو اسی کا نام ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. تو ان حالات کو ہمیں اسفل سافلین کے اعتبار سے لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالے ہیں، نہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا ہی کے اندر جنت بنانی ہے. یہ جو طلب ہے یہ آخرت کے اندر ہمیں ملے گی، اور یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس کے لیے اسفل سافلین کے اندر رہتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہاں ایمان لانے سے مراد کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی منصوبے کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے انسان کے بارے میں، کہ ایک طرف تو بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت دے دی اور دوسری طرف اسے نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا. اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے اس کو جان لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے لیے ایسا اجر ہوگا، ایسی جزا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے. فلہم اجر غیر ممنون.
تو یہاں اس دنیا کے اندر پریشانی اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بہت اعلیٰ درجے کا بنایا ہے اور حالات اس کے الٹے رکھ دیے، تو اس بنا پر پریشان ہو کر یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے علم نہ ہونے کے بنا پر، اور یہ اپنی پوری طاقت کمائی کے اندر لگا کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا ہی کے اندر، اور یہ جنت اس دنیا کے اندر نہیں ملنے والی، بلکہ طلب جو رکھ دی ہے وہ اس لیے رکھ دی ہے تاکہ وہ آخرت کے اندر اس کو ملے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان حالات کے اوپر ہم صبر کریں۔ یہ تربیتی کورس ہوتا ہے، اس کورس سے نکل کر پھر اللہ تعالی ہمیں اس ابدی جنت کے اندر پہنچا دے گا جو انسان کی چاہت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی